مالک اشتر کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ کچھ علماء کرام عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی کہتے ہیں، کچھ تابعی مالک اشتر ہے، یہ لفظ اشتر نہیں ہے، اشتر کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو، تو مالک اشتر جو تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت مخلص اور وفادار بھی تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم ایسی زمین پہ وفات پاؤ گے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، اور تم اکیلے پھرتے رہتے ہو، اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے، اور اکیلی ہی تنہائی میں تمہیں موت آئے گی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ مجھے ربضہ بھیج دے۔ ربضہ ایک گاؤں تھا، تو انہوں نے وہاں پر بھیج دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو ذر یہ تنہائی جو ہے نا تمہیں اتنا بلند کر دے گی کہ میری امت کے بہترین لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ اصل میں غالب آ گئی تھی سرمایہ سے دوری، تو جہاں جاتے تھے کہتے تھے اس حال میں جاؤ اللہ کے پاس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اور یہ دیکھو اس سے کوٹھی بنا لی، یہ دیکھو اس سے سونا لے لیا، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے اور انہوں نے ایسی تقاریر شروع کی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہاں عوام اب اٹھ کھڑے ہوں گے ان چیزوں سے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو بڑائی ہے یہ حکومت کے لیے مشکل نہ پیدا کرتے، تو انہوں نے مدینہ منورہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا، انہوں نے بلا لیا اور بلا کر کہا کہ ابو ذر تمہارے متعلق تین چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو میں نے سنا ہے کہ تم عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں پہ تنقید کرتے ہو۔ ان کا نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کبھی نہیں کی، لوگوں نے غلط بات آپ تک پہنچائی ہے۔ فرمایا دوسرے میں نے سنا ہے تم خارجیوں کی طرف چل پڑے ہو، تو خارجی جو تھے ہمیشہ سر ملاتے تھے، تو انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے کہا میرے تو بال دیکھ لیں اب سر پہ، میں اگر خارجی ہوتا تو سر کو منہ نہ دیتا۔ تیسرے فرمایا کہ ابو لوگ تمہیں نہیں سمجھ سکتے، میرے پاس رہو، بہت شفقت کرنے کا، ابو ہمیشہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، چھوڑو لوگوں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ مصروف ہوتے ہیں، مجھے کوئی گاؤں دے دیں وہاں چلے، رخصت عثمان رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق انہیں بھیجا تھا، پھر وہ وہیں رہے، اور اپنے غلام کو بھی اپنے جیسے کپڑے پہناتے تھے، کوئی آتا تھا تو فرماتے تھے میرا غلام ہے، میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ ایک باندھی ہے، اور یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں، بکری کا دودھ لا دیتے ہیں، میں پی لیتا ہوں، بس یہی میری زندگی ہے۔ اور ایک میری اہلیہ ہے، تو وفات کے وقت ان کے ساتھ یہی ہوا، وہ اکیلے تھے اور بیوی رونے لگی، تو انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے سب سے بہترین آدمی جو ہوں گے وہ تمہارا جنازہ پڑھائے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو دنیا سے جاتا ہوں، اور یقیناً لوگ آئیں گے تو انہیں اتارنا، ان کے منہ روک لینا، اور انہیں کہنا کہ میں نے قسم دی ہے کہ میرے گھر کھانا کھا کے جائیں، میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے، اتنی بڑی نیکی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ نے فرمایا فک رقبۃ، قیامت میں مشکل پہاڑ تمہارے سامنے ہو جائے گا، آئے گا، چڑھ جاؤ گے اگر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ وما ادراک ما العقبۃ، تمہیں کیا پتا وہ دن کتنا سخت، فک رقبۃ، جو کھانا کھلاتا رہا ہم اس کی مدد کریں گے پہاڑ چڑھ جائے، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا جب وہ پیاسے ہوں، جب وہ بھوکے ہوں، تڑپ رہے، یتیماً ذا متربۃ، اپنے خاندان کے یتیم بچے کو کھانا کھلانا، مسکیناً ذا متربہ، جو مسکین مٹی میں مل گیا ہے اس کو اٹھانا اور اس کو کھانا کھلانا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے، تو انتقال کر گئے ان کی اہلیہ، اور بیٹی نے جنازہ لا کے مین روڈ پہ رکھ دیا، تو تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آئے اونٹوں پہ سوار، تو انہوں نے جنازہ دیکھا اور رک گئے، انہوں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نہیں پہچانتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ابو ذر کا جنازہ ہے، انہوں نے کہا تھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے اچھا آدمی تمہارا جنازہ پڑھائے گا۔ تو اتنے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جا رہے تھے حج پہ، اور بھاگے اور چمٹ کے جا کے ابو ذر سے، اور کہا ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم تنہا زندگی گزارو گے، تنہائی میں وفات ہوگی، اور قیامت میں بھی تنہا اٹھائے جاؤ گے اپنی قبر سے۔ پھر انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جانے لگے تو بیوی نے کہا حضرت یہ کہہ کے گئے، انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو جنازہ تھا اس میں بھی اشتر نے آ کے شرکت کی تھی۔ بہت فصیح عربی ہوتی، اتنی فصاحت کی زبان میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں، اور کیا مجال ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کے الفاظ کے چناؤ پہ ہم حیران ہیں، کبھی فضول بات نہیں کی۔ جب معاہدہ ہو گیا خلافت کا، تو ان اشتر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور مصر کی گورنر لگ جاؤ۔ اشتر جب جا رہے تھے تو اس وقت انہیں راستے میں زہر دے دیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت بے قرار ہوئے، ان کا انا للہ و مالک وما ادراک ما المالک، مالک اشتر، تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہوتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ لیس فیکم ذاک، تم میں کوئی ایک آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، یہ مالک اگر پتھروں میں ہوتا تو ہیرا ہوتا، یہ سمندروں میں ہوتا تو سب سے بڑا سمندر ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہوتا تو سب سے عظیم پہاڑ ہوتا۔ مجھے بتاؤ آپ مالک کے بعد میں کس کو تلاش کرو؟ یہ اہل سنت نے اس لیے انہیں بہت سراہا ہے اور بہت زیادہ ان کے ایک اور مثال، مرزے کا ایک کلپ ہے مالک اشتر کے نام سے، حضرت مالک اشتر۔ اب مالک اشتر لکھیں، ساتھ علی مرزا لکھیں، آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا، تقریباً 10-12 منٹ کا کلپ ہے۔ مرزے سے سوال کیا گیا کہ مالک اشتر کے متعلق کچھ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں یہ شامل تھا، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب مرزے کا ذرا معیار دیکھیں۔ مرزا کہتے ہیں کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک اشتر یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بہت بڑا انسان تھا، بہت بڑا کمانڈر تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمانڈر تھا، اور یہ تھا وہ تھا، بڑی جنگوں میں اس نے شرکت کی ہوئی تھی، یعنی فضائل اس کے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ مالک اشتر کے متعلق صحیح سند سے مسند ابن الجاد، جس کو خود مرزا کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے، مسند ابن الجاد میں صحیح سند سے یہ بات موجود ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتا کہا ہے،
مالک اشتر کو، بالکل صحیح سند ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا یا نہیں، اس حوالے سے میں صرف ایک روایت عرض کر دیتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کا جو بالکل آخری حصہ ہے، کتاب الجمل، جمل، صفین، نیروان، یہ تینوں اس قسم کی تینوں روایات جو ہے وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور مرزا اس حصے کے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اور یہ حصہ مرزے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، کتاب الجمل والا حصہ، اس کی جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com کے نام سے. تو کتاب الجمل کی جو پہلی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس کے تقریباً آخر میں مالک اشتر کا اپنا یہ قول موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گورنر بنائے تو بصرہ کا گورنر بنا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی اور علاقے کا گورنر وہ بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بنایا، یعنی چچا زاد کو، اور ایک اور علاقے کا گورنر وہ بھی اپنے چچا زاد کو بنایا. اس پر مالک اشتر کو جب پتہ چلا کہ بصرے کا گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا ہے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا علامہ قتلنا الشیخ، پھر ہم نے عثمان کو کس بنیاد پر قتل کیا تھا؟ جو بندہ خود واضح لفظوں میں اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے عثمان کو کس بنیاد پر قتل کیا تھا، اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ بندہ مخلص نہیں تھا، کسی حکمت کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کی وجہ سے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے دل میں کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں آتی، اس میں ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں بنتا. مالک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا خود اعتراف کر رہا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا. مخلص ہوتا تو اس موقع پر اس قسم کا اعتراض نہ کرتا. تو اس سے سوال ہوا کہ جی مالک اشتر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اس نے اس کے کچھ فضائل بیان کیے. اگلی بات وہ کہتا ہے کہ جی اصل میں مالک اشتر ایک بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، اور جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے حاسدین بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ایسا ایسا کس طرح وہ ذہن بنا رہے ہیں. ہم اس پر یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا یہی لہجہ، کیا یہی معیار صحابہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا کہ صحابہ بہت بڑی شخصیات ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی شخصیت ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑی شخصیت ہیں. تو جب بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے مخالفین بھی بڑے ہوتے ہیں اور غلط باتیں نسبت کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی بات اس نے کبھی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں کہی، کبھی بھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں کی، کبھی بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ تو مالک اشتر کے متعلق یہ معیار قائم کر رہا ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے مخالفین بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں، حاسدین بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں، غلط باتیں پھیلا دیتے ہیں. اس سے آگے چلیں. کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے تھا، تو کوئی سی سی ٹی وی سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو ہو، سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی، وہ میرے سامنے لے آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون کون سے ہیں. ان میں اگر یہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. یعنی معیار دیکھیں مالک اشتر کو بچانے کے لیے اتنا بلند اور اونچا معیار قائم ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے اسی کلپ کے اندر اس نے ایک صحابی رسول پر الزام لگایا، بالکل جھوٹا الزام. تو یہاں کیا مانگی جا رہی ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی تو ویڈیو مانگی جا رہی ہے. ویڈیو آئے گی پھر میں مانوں گا کہ مالک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے. ٹھیک ہے یہ معیار بن گیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی مالک اشتر کے متعلق بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح سند سے چیز لے کر آئیں، ہم تب مانیں گے. بغیر صحیح سند کے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہے؟ اب دیکھیں کتنے معیار اس نے قائم کر دیے مالک اشتر کے متعلق جب ایسے سوال کیا گیا. اب مالک اشتر کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے اسی کلپ میں کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، راستے میں جا رہے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر ان کو شہید کروا دیا، قتل کروا دیا. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی 10-12 منٹ کا کلپ ہے، مالک اشتر کے لیے اتنے اونچے معیار قائم ہو رہے ہیں. لیکن جب یہی بندہ صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے قتل کروایا تھا زہر دے کر، اس کا کون سا ثبوت ہے؟ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو اس کے پاس آ گئی تھی، یہاں صحیح سند اس کو مل گئی تھی؟ بالکل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضعیف متصل سند بھی اس پر نہیں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کر قتل کروایا ہو. ایک طرف مالک اشتر کے لیے یہ معیار کہ جب تک کوئی مضبوط ثبوت نہ ہو، حالانکہ وہاں مضبوط ثبوت ہیں، جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو جی الزام نہیں لگانا چاہیے. ایک طرف اسی کلپ میں صحابی پر الزام لگا رہے ہیں قتل کا. اب یہ دوہرا معیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عثمان کو کس نے شہید کیا؟ مالک اشتر نے. وہ ان کا ہیرو ہے. اس نام کی انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے ایران کے اندر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہمارے ان کے ہیرو کا فرق ہے. مالک اشتر نے امہات المومنین ام المومنین نے اس کو کتا کہا، وہ ان کا ہیرو ہے. اس نام کی انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے ایران کے اندر، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہمارے ان کے ہیرو کا فرق ہے. تو اس کا مطلب حضرت علی کے ساتھ تھے، اس گروپ میں بھی شامل. حضرت علی کی اپنا قول موجود ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں مالک اشتر کو بھیجوں اور اس کو پیچھے سے قتل کرا دوں. امہات المومنین ام المومنین نے اس کو کتا کہا، امہات المومنین ام المومنین نے اس کو کتا کہا. مالک اشتر صحابی نہیں ہے. مالک اشتر میرے پیغمبر علیہ السلام کے داماد عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. مالک اشتر میری امی صفیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ پر مارنے والا ہے. مالک اشتر کو میری امی صفیہ نے کہا یہ کتا ہے جو میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. مالک اشتر وہ ہے جس کے بارے میں میری امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں مسلمانوں کی ماں ہوں، مالک اشتر کی ماں نہیں ہوں.
تو اور انہوں نے بالخصوص جنگ صفین میں انہوں نے معاویہ کے بہت سارے لشکر کے بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بہت شجاع آدمی تھے. تو وہ اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ میرے لیے اسی طرح تھے جیسا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یعنی جس طرح میں جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا تھا اور بہادری کے جوہر دکھاتا تھا، اسی طرح مالک جو ہے میرے لیے بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور میری دفاع کرتے ہیں. اور ان کی شہادت اس طرح ہوئی ہے کہ معاویہ نے ان کو زہر کھلایا تھا مصر کے راستے میں، معاویہ کے جاسوسوں نے ان کو زہر کھلایا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. تو وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ان سے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کا سچا صحابی اور پیارا صحابی اور معاویہ کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے اس کی دشمنی ہے. اگلا سوال ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے دست راست اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر سے متعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ صحابی ہیں یا کہ تابعی، اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں، مثلا ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور دوسری طرف قاتلین عثمان کے سرغنہ، اس حوالے سے صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنے والا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے. کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا، وہ پہنچ نہیں سکے. سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل. ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے اویس، اس کی والدہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، میں نے ڈیٹیل لیکچر اس پہ ریکارڈ کروایا. تو سیدنا اویس کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے. وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں. سیدنا علی اور ان کی عمر میں آلموسٹ سمجھ لیں 10 سال کا فرق ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر تھی 34 ایئرز، تو مالک اشتر کی عمر تھی 24 اس وقت. باقی یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں. سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی، اور انہی 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے. تو مالک اشتر کی کیا اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ؟ تو اس طرح یہ کنٹروورشل بن جاتی ہیں. باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم. ہاں، سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود اما عائشہ شامل تھیں سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی. کئی اصحاب بدر شامل تھے. باقی سیدنا عثمان کے ساتھ جو کیا گیا وہ تو ظلم پہ مبنی ہے. رہا پروٹیسٹ تو اس کے اوپر تو سیدنا عثمان نے کبھی خود بھی فتویٰ نہیں لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان جب محصور تھے اپنے گھر کے اندر، مسجد نبوی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ تھا، بلوا کرنے والے، موب، یہ لفظ زبر کے ساتھ، یہ بلوائی نہیں ہے کہ بلائے ہوئے، یہ بلوائی ہے. بلوائی کہتے ہیں موب کو، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں وہ اردو میں کیا کہیں گے جی؟ درنا. پاکستانی ترنے کا لفظ نہیں کدھر نکلتا، ٹھیک ہے. یہ بلوائی تھے، یعنی احتجاج کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، مجمع. تو صحیح بخاری 695 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو.
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتہ تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی ان کا حق تھا جو سیدنا عثمان نے ان کو دیا، کیونکہ سیدنا عثمان ملوکیت میں نہیں تھے، خلافت میں تھے۔ لیکن جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کر دی اس میں خیر کافی سازشی لوگ بھی شامل ہو گئے، تو آج کل نہیں سازشوں کا پتہ چلتا، بات کی آپ پرانے زمانے کی کیا بات کریں، تو وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان مظلوماً شہید کیے گئے ہیں، ان کی خلافت راشدہ ہے، چند ایک مس ہینڈلنگز کی وجہ سے کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتے، تو اس میں محمد بن ابی بکر بھی شامل ہیں، سیدنا ابو بکر کے بیٹے مخالفین میں۔ تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتہ، خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں، ان کے بارے میں یہ والے اقوال بھی ملتے ہیں، اگر ان کی مخالفت میں ملتے ہیں تو یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے، ٹھیک ہے، اور آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے ہیں۔ سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے، جنگ صفین میں، جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، سمجھ لیں ناقابل شکست کمانڈر تھے حضرت علی کے۔ وہ راستے میں ان کو دھوکے سے وہ شہد پلا کے مہمان نوازی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ شیعہ کے ہاں یہ بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں، شیعہ نے ان کے اوپر باقاعدہ ایران والوں نے فلم بنائی ہوئی ہے، مالک اشتر کے اوپر ان کی زندگی فلم آئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راست تھے، تابعین میں شامل ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کیا ان میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹیز میں سے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا منہ بولا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ستیلا بھائی تھا عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید ابن عقبہ، اس کو گورنر لگایا ہوا تھا کوفہ کا، اور وہ اس نے صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھائی۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں ڈالی ہیں، سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، جعلی اسباب نہیں جو حکمرانوں نے لکھ دی ہیں تاریخ کے اندر، اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی کے اندر ہے۔ تو وہ اس نے نماز پڑھائی اور بعد میں پوچھتا ہے کہ جی میں نے کتنی 2 پڑھائی ہیں 4 پڑھائی ہیں، لوگوں نے کہا کہ تو نے تو مطلب نماز ہی غلط پڑھائی ہے، وہ کہتا ہے میں پھر پڑھا دینا، پھر وہ شکایت پہنچی۔ بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چیپٹر میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ حضرت عثمان نے کہا میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں اس کو سزا دوں گا۔ تو مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ سزا دلوائی اس کو کوڑوں کی۔ اب حضرت عمر نے وہ کوڑے 80 کر لیے تھے جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وسعت ہو گئی تھی، وظیفے لگے ہوئے تھے، تو شراب کا معاملہ بڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 کوڑے شرابی کو لگائے گئے۔ تو اب اس مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدنا علی جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہتے ہیں کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑوی چکھے، ایسے حکمران ہم پہ مسلط کرتا ہے تو ہم کیوں اس کو ماریں، بنو ہاشم سے یہ لوگ دشمنی کریں گے۔ تو حضرت حسن اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتے۔ اب یہ بڑا گہرا جملہ ہے، وہ آپ شہادت عثمان کے اصلی اسباب میں کلپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ خیر پھر ایک اور ساتھی کو سیدنا علی کہتے ہیں، تو وہ 40 جب کوڑے ہوتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں بس۔ حضرت عمر 80 لگواتے تھے، مجھے دونوں بہتر لگتے ہیں لیکن 40 زیادہ بہتر ہے، تو 40 کوڑے بھی حضرت علی نے معاف کر دیے ان کو۔ تو مالک اشتر جو ہیں وہ ایک بڑی اس اعتبار سے پرسنالٹی مانے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا ہے جیسا کرنا چاہیے۔ ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اس معاملے میں، ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے۔ ظاہر وثوق سے تو مولانا مودودی کے پاس بھی کوئی
ریکارڈنگ نہیں موجود کہ وہ بتا سکے. جبکہ سیدنا علی ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف بلیمڈ لوگ ہیں, یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں, انہوں نے اسلامی حکومت جو بگڑ رہی تھی اس کے خلاف اس اعتبار سے احتجاج بلند کیا. یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو وہ ہٹانا چاہتے تھے ان کی خلافت سے, یہ تو ان کا نہیں تھا نظریہ. تو حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے, کیونکہ سیدنا علی کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. تو وہ جنگیں لڑنے والوں میں حضرت علی کا جب کمانڈر ہے, آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ بشارت تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے سیدھی سیدھی. ویسے تو یہ کبھی سمندری جہاد والی فٹ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر, کچھ کر دیتے ہیں, کبھی قسطنطینیہ والی پکڑ کے کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں, تو ادھر نہیں لگتی ہیں, ادھر بھول جاتے ہیں اور وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں. وہ اس لیے صرف کہ, اور یہ ان کے بیٹے بھی پھر سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ مخلص تھے. مختار ثقفی نے جب قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ دست راست ان کا بیٹا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر, وہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ یعنی نخی قبیلہ جو ہے وہ بڑا جاندار قبیلہ تھا, جنگجو لوگ تھے. اور ابراہیم نخی جو ہے وہ تابعی, ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہو گئے. بخاری مسلم کے راوی ہیں, امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. ان کا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا. حالانکہ اللہ معاف کر چکا ہوا ہے, پھر بھی جن لوگوں کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہوتا ہے نا, وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ابراہیم نخی یہ بھی اسی قبیلے سے تھے. تو مالک اشتر کے بارے میں جی ہمارا یہ موقف ہے. باقی ان کو سیدنا علی کے جو باقی جانثار صحابہ میں سے تھے, جو ساتھیوں میں سے, ان کے لیول پہ تو نہیں اب کوئی کہ عمار ابن یاسر کے مقابلے پہ تو نہیں ہم انہیں مانتے. نہ کبھی مالک اشتر یہ جرأت کریں گے کہ وہ کہیں کہ میں عمار ابن یاسر کے مرتبے کا ہوں. وہ تو ظاہر ہے رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے, ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر رہے. ہم باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی ایک بہادری کو اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کی مخلص ساتھی کے طور پہ رہے ہیں, ہم ان کی ریگارڈ کرتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ, اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا, وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور باطل مٹ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے, وہ مٹ ہی جانا ہے.